اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے آج کی مناسبت کے حوالے سے اپنے تمام مومنین کی خدمت میں بالخصوص وارث زمانہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی محبان محمد و آل محمد ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشیاں انشاءاللہ، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت سب کو ہمیشہ خوش و خرم اور آباد و شاد رکھے۔ آج ہم سوالات کے سلسلے کے حوالے سے 13ویں سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ مسلمانوں کے درمیان امام مہدی علیہ السلام کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور سبھی سے آپ کا رابطہ کس طرح ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ صاحب هذا الامر يتردد بينهم ويمشي في اسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن الله له ان يعرفهم نفسه۔ امام زمان علیہ السلام لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، ان کے بازاروں میں جاتے ہیں، ان کی قالینوں پر قدم رکھتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے مگر یہ کہ خدا امام علیہ السلام کو اذن دے، اجازت دے کہ اپنا تعارف کروائیں۔ تو اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد، اور جس کے اندر اشارتاً امام نے ذکر کیا کہ امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان اس انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے گھروں میں جانا، یا مثلاً ان کی محفلوں کو رونق بخشنا، یہ امام کا معمولات زندگی میں سے ایک طریقہ کار ہے۔ امام علیہ السلام کے وجود کے اوپر دوسری دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ امام علیہ السلام لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مربوط ہیں، ولو لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ امام ہماری طرف متوجہ ہیں بھی یا نہیں۔ اگر متوجہ ہیں تو کس انداز میں متوجہ ہیں، کس انداز میں ہماری مدد کرتے ہیں، اس پر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص خود بیان کرتا ہے کہ میں مدینہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی زیارت کر کے جو ہی شہدائے احد کے قبرستان کی طرف میں چلا، اور یہ شکایت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ یا صاحب الزمان، آپ ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور آپ ہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ابھی یہ شکایت میرے دل میں آئی تھی کہ اتنے میں امام زمان علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر مجھ سے بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ اے میرے دوست، آپ خود ہی بتاؤ کہ جب تم بچپنے کے عالم میں تھے، تم ایک جگہ جانا چاہتے تھے اور وہاں پہ تمہارے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آنے والا تھا، تو میں نے ہی اس وقت آپ کی حفاظت کی۔ اسی طرح زندگی کے تمام تر لمحات کی تفصیلات اور تمام تر واقعات کی تفصیلات امام نے اس کو آگاہ کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب یہ باتیں سنی امام زمان علیہ السلام کے منہ سے، تو اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر چلا جاتا۔ تو ناظرین کرام، واقعاً امام زمان علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مربوط ہیں۔ روایات میں ہے کہ ہفتے میں ایک بار امام علیہ السلام کی خدمت میں ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ارتباط اور یہ رابطہ واقعاً قائم و دائم ہے۔ اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا آنا جانا کہاں ہے؟ روایت کہتی ہیں قم، نجف، مشہد، کربلا، کاظمین، جتنی بھی عتبات عالیات ہیں، سبھی میں امام زمان علیہ السلام کا آنا جانا ہے، اور مختلف اوقات میں
इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की विलादतों के मौके पर, शहादतों के मौके पर, हत्ता जब हम खुद इमाम के नाम पर महफिल सजाते हैं उस वक्त इमाम तशरीफ़ लाते हैं। जब उनके जद के नाम का तज़किरा किया जाता है उस वक्त इमाम उस महफिल में मौजूद होते हैं। वलाउ हमें मालूम नहीं है कि इमाम हमारे दरमियान मौजूद हैं या नहीं, लेकिन रिवायात कहती हैं कि यकीनन इमाम अपने अजदाद का जिक्र सुनने के लिए इन महफिल में तशरीफ़ लाते हैं। और दूसरी बात ये कि इमाम से हमसे दूरी उसी वक्त हो सकती है जितना हमारे गुनाह बढ़ते चले जाएंगे उतना हम इमाम से दूर होते हुए चले जाएंगे, और जितना हमारे गुनाह कम होते जाएंगे हम उतना इमाम के नज़दीक तर होते जाएंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इमाम के नज़दीक तर होने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।